السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق میں ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 29 اور 30 انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ان آیات کی تلاوت اور اس کے بعد اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مومنو اگر تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارغ پیدا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور خدا بڑے فضل والا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کریں جب کافر لوگ آپ کے بارے میں چال چل رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا جان سے مار ڈالیں یا وطن سے نکال دیں۔ تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر خدا تدبیر کر رہا تھا، اور خدا سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آیات کی تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا۔ اب اس کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حسب سابق پچھلی آیت سے اور پچھلے سبق سے ربط میں پہلے تھوڑا سا بیان کر دوں تاکہ بات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی آیت میں اس کا ذکر تھا کہ انسان کے لیے مال اور اولاد ایک فتنہ یعنی آزمائش کی چیز ہے، کیونکہ ان چیزوں کی محبت میں مغلوب ہو کر انسان عموماً خدا تعالیٰ اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اس عظیم نعمت کا عقلی تقاضا یہ تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے اس احسان کی وجہ سے اس کی طرف اور زیادہ جھکتا، اس کی طرف اور مائل ہوتا اور اس کا فرما بردار ہوتا، اس کے احکامات پر ٹھیک طریقے سے عمل کرتا۔ لیکن عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ مال اور اولاد کی وجہ سے انسان اللہ سے اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو آج کی جو آیات تلاوت کی ان میں سے پہلی آیت اسی پچھلے مضمون کی تکمیل ہے۔ اس میں فرمایا کہ جو شخص عقل کو اپنی طبیعت پر غالب رکھ کر اس آزمائش میں ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور محبت کو سب چیزوں پر مقدم رکھے، جس کو قرآن و شریعت کی اصطلاح میں تقویٰ کہا جاتا ہے، تو اس کو اس کے صلے میں 3 چیزیں عطا ہوتی ہیں۔ نمبر 1 فرقان، نمبر 2 کفارہ سیئات، نمبر 3 مغفرت۔ اب ان تینوں چیزوں کی تھوڑی سی میں تفصیل آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو عزیز طلبہ، فرقان اور فرق دونوں مصدر ایک ہی معنی کے ہیں۔ محاورات میں فرقان اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جو 2 چیزوں میں واضح طور پر فرق اور فصل کر دے، اسی لیے فیصلے کو بھی فرقان کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ حق اور ناحق میں فرق واضح کر دیتا ہے۔ اللہ کی مدد کو بھی فرقان کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے اہل حق کو فتح اور ان کے مخالف کو شکست ہو کر حق و باطل کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اسی معنی کے لیے غزوہ بدر کو یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا گیا ہے، کیونکہ اس دن
حق اور باطل کا فرق واضح ہو گیا، اور اللہ کی مدد اس دن مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ واضح ہو گیا کہ حق پر کون ہے اور باطل پہ کون ہے۔ تو اس لیے غزوہ بدر کو یاد رکھیے گا، یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں تقوی اختیار کرنے والوں کو فرقان عطا ہونے کا اکثر مفسرین صحابہ کے نزدیک یہی مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت و امداد اور حفاظت ان کے ساتھ ہوتی ہے، کوئی دشمن ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور تمام مقاصد میں کامیابی ان کی رفیق ہوتی ہے۔ یہ ایک مطلب ہے اس فرقان کا، جس کو اکثر مفسرین نے اختیار کیا۔ اور دوسرا مطلب جو بعض حضرات مفسرین نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ اس آیت میں جو فرقان بیان کیا گیا ہے وہ عقل و بصیرت ہے، جس کے ذریعے حق و باطل کھرے کھوٹے میں امتیاز کرنا، فرق کرنا سہل ہو جائے، آسان ہو جائے۔ تو معنی یہ ہوئے کہ تقوی اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایسی بصیرت اور فراست عطا فرماتے ہیں کہ ان کو اچھے اور برے میں، غلط اور صحیح میں، حق اور باطل میں فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس کا مطلب، دونوں مطلب اب اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ یہاں کتاب میں امر فارغ پیدا کر دے گا، اس کا یہی مطلب ہے۔ جو دو مطلب میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، یہ دونوں مطلب اکثر مفسرین نے اختیار کیے ہیں۔ آگے دوسری جو نعمت ہے وہ کیا ہے جو تقوی کے صلے میں عطا ہوتی ہے؟ وہ ہے کفارہ سیئات، یعنی جو خطائیں اور لغزشیں مسلمان سے، اس تقوی والے سے سرزد ہو جاتی ہیں، دنیا میں ان کا کفارہ اور بدل کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایسے اعمال صالحہ کی توفیق ہو جاتی ہے جو اس کی سب لغزشوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں کہ پیچھے جو اس نے گناہ کیے تھے وہ سارے کے سارے وہ مغلوب ہو جاتے ہیں، اور یہ نیک اعمال غالب ہو جاتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، اور بہت سارے لوگوں، بہت سارے بزرگوں کے قصوں میں بھی، بہت سے بزرگوں کے قصوں میں بھی یہ آیا ہے، اور ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں اچھے کام نہیں کیے، لیکن پھر اچانک سے ان کی دل کی دنیا جو ہے وہ بدل گئی اور نیک ہو گئے، سارے برے کام چھوڑ دیے اور دین کے پابند ہو گئے۔ تو یہ اسی کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تقوی کے صلے میں ایسے اعمال کی توفیق دے دیتا ہے کہ جو اس کے جو گناہ تھے وہ اس کے ذریعے سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ تیسری چیز جو تقوی کے صلے میں ملتی ہے وہ آخرت کی مغفرت ہے، سب گناہوں کی معافی ہے، خطاؤں کی معافی ہے۔ تو عزیز طلبہ، جس کو یہ تین نعمتیں حاصل ہو جائیں تو اس کی دنیا بھی آسان اور آخرت بھی آسان۔ تو آدمی تقوی کو اختیار کرنے کی کوشش کرے، اور جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ
اٹھنا بیٹھنا اور ان سے دین سیکھنا، اس کی کوشش میں لگا رہے۔ اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، یعنی اللہ تعالیٰ بڑے فضل و احسان والے ہیں۔ اس میں اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ عمل کی جزا تو عمل کے ایک پیمانے پر ہوتی ہے، بھائی اتنا عمل کیا اتنا بدلہ ملے گا۔ جیسے دنیا میں بھی ہوتا ہے، بھائی اتنا کام کیا آپ کو اس کی اتنی اجرت ملے گی، اتنی مزدوری کی اتنی اجرت ملے گی، اتنی ملازمت کی اتنے دن آپ حاضر رہے ہو اس کی اتنی تنخواہ ملے گی۔ تو یہاں پر بھی تقویٰ کی جو جزا 3 خیر کی چیزوں میں مذکور ہے وہ تو جزا اور بدلے کے طور پر ہے، مگر اللہ تعالیٰ بڑے فضل و احسان والے ہیں اور ان کے انعامات کی کوئی حد نہیں ہے، اور وہ کسی پیمانے کے ساتھ مقید نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اور جتنے بھی بڑے بڑے غنی ہیں ان سب سے بڑے غنی اللہ تعالیٰ ہیں، اور احسان کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احسان و انعام کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس لیے تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ کے فضل و انعام سے ان 3 چیزوں کے علاوہ بھی بہت بڑی نعمتیں اور بہت بڑے انعامات کی امید رکھنا چاہیے کہ اللہ بہت بڑی شان والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ صرف یہ 3 چیزیں عطا نہیں فرمائیں گے، بلکہ اللہ کے فضل اور کرم سے یہ امید ہے کہ جو شخص تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انعام و احسان کا ذکر کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام بلکہ پوری انسانیت کیا بلکہ پوری جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب پر یہ ہوا۔ وہ واقعہ کیا ہے جس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے میں کر چکا ہوں اور اس ترجمے میں بھی معلوم ہو رہا ہے۔ بہرحال میں اس قصے کو مختصراً آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اس آیت کے شان نزول کو، کہ آپ کو یاد ہوگا اور آپ نے یہ پڑھا بھی ہے کہ مکہ مکرمہ میں حالات بہت خراب تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ تنگ کرتے تھے، صحابہ پر ظلم و ستم کرتے تھے، لیکن جب مدینہ منورہ سے کچھ لوگ آئے اور مسلمان ہوئے اور وہاں اسلام پھیلنے لگا تو مشرکین کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ اب تو ان کا دین مکہ سے باہر نکل کر اور علاقوں میں بھی پھیل رہا ہے، اور ان کے ماننے والے اب مکہ کے علاوہ بھی مدینہ منورہ میں بھی اب ہونے لگے ہیں۔ تو انہوں نے اس سلسلے میں کہ اس کو کس طرح روکا جائے، اس معاملے کو کس طرح دبایا جائے، اس کو کس طرح ختم کیا جائے، اس کے لیے انہوں نے ایک میٹنگ بلائی۔ سردار جو مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے یہ میٹنگ طلب کی، اور دار الندوہ یہ اصل میں قصی بن کلاب کا مکان تھا جو مسجد حرام کے بالکل ساتھ ہی تھا، اور عمومی طور پر جو بھی وہاں کے مسائل ہوتے تھے، لوگوں کے مسائل ہوتے تھے، اس میں مشورے کے لیے، میٹنگوں کے لیے یہ لوگ یہاں جمع ہوا کرتے تھے۔
زمانہ اسلام میں اس کو مسجد حرام میں اس مکان کو داخل کر لیا گیا. اب وہ مسجد حرام میں ہی ہے، لیکن جو ہے وہ اس کو دار الندوہ کہا جاتا تھا. تو حسب عادت اس اہم مشورے کے لیے قریشی سرداروں کا اجتماع اسی دار الندوہ میں ہوا، جس میں ابو جہل، نضر بن حارث، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، ابو سفیان وغیرہ یہ سب شامل ہوئے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت کا مقابلہ کس طرح کیا جائے اس پر مشورہ شروع ہوا. ابھی مشورے کی مجلس شروع ہی ہوئی تھی کہ ابلیس لعین، شیطان مردود، ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں اس دار الندوہ کے دروازے پر آ گیا. لوگوں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو کہا کہ ایک علاقے کا نام لیا کہ میں نجد کا رہنے والا ہوں، اور مجھے معلوم ہوا کہ آپ لوگ ایک اہم مشورہ کر رہے ہیں، تو قومی ہمدردی کے پیش نظر میں بھی حاضر ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کوئی مفید مشورہ دے سکوں. شیطان انسان کی شکل میں آیا تو اس کو بھی اندر بلا لیا ان لوگوں نے اور مشورہ شروع ہوا. تو ابو البختری ابن حشام نے مشورہ پیش کیا، یہ بھی ایک سردار تھا، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آہنی زنجیروں میں قید کر کے مکان کا دروازہ بند کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے، قید کر دیا جائے، کھانا پینا بند ہو جائے تو خود ہی وہ اپنی موت آپ مر جائیں گے. کچھ دن بھوکے پیاسے رہیں گے تو مر جائیں گے. تو شیطان نے کہا، جو اس وقت شیخ نجدی بنا ہوا تھا، کہ یہ رائے صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو معاملہ چھپے گا نہیں، بلکہ اس کی شہرت دور دور تک پہنچ جائے گی، اور ان کے صحابہ اور رفقا ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور تمہیں معلوم ہی ہے کہ ان کی محبت کس قدر ہے، تو وہ تم سے لڑیں گے اور ان کو قید سے آزاد کرا لیں گے. تو سب لوگوں نے کہا شیخ نجدی نے صحیح کہا، یہ رائے تو صحیح نہیں. اس کے بعد ابو الاسود نے یہ رائے پیش کی کہ ان کو مکہ سے باہر نکال دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے، یہ باہر جا کر جو چاہیں کرتے رہیں، ہمارا شہر ان کے فساد سے مامون ہو جائے گا، تو باہر جا کے جو بھی کریں. شیخ نجدی پھر بولا کہ یہ رائے بھی صحیح نہیں ہے. کیوں بھائی؟ اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہو کیسی میٹھی زبان ہے، جو سنتا ہے ان کا ہو کر رہ جاتا ہے. تو اگر ان کو اس طرح آزاد چھوڑ دیا تو باہر جا کر وہ اپنی طاقتور جماعت بنا لیں گے اور پھر تم پر حملہ کریں گے اور تمہیں شکست دے دیں گے. تو سب نے کہا یہ بات بھی ٹھیک ہے بھائی، تو ان کو باہر بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. تو ابو جہل، وہ تو ابو جہل ہی تھا، تو اس نے کہا جو کام کرنے کا ہے نا وہ تو تم میں سے کسی نے نہیں سمجھا، میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ کیا کام کرنا چاہیے. وہ کیا ہے کہ ہم عرب کے سب قبیلوں میں سے ہر قبیلے کا ایک نوجوان لے لیں اور ایک تیز دھار والی تلوار اس کو دے دیں، اور سب مل کر رات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں اور ان کو قتل کر دیں، نعوذ باللہ. تو اس طرح ہماری جان چھوٹ جائے گی. اب رہا یہ مسئلہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہم سے جنگ کرے گا تو اتنے سارے قبائل سے جنگ کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر وہ ہم سے جو ہے قصاص مانگیں گے، یعنی جان کے بدلے جان، تو بھائی کس نے قتل کیا یہ پتہ نہیں چل رہا. اتنے سارے لوگوں نے مل کر حملہ کیا ہے، تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کس کے تلوار سے قتل کیے گئے. لہٰذا یہ بھی، اس سے بھی ہم بچ جائیں گے. اب رہ گئی بات یہ کہ خون بہا جس کو دیت کہا جاتا ہے، یعنی وہ روپیہ، وہ پیسہ جو کسی کو قتل کرنے کے بدلے میں
یعنی اگر کوئی قتل ہو گیا تو اس کے بدلے میں خون بہا کے طور پر کہ بدلے میں قصاص نہ لیا جائے، ہم یہ خون بہا دے دیتے ہیں اور اس پہ صلح ہو جاتی ہے، تو وہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. سب مل کر ایک آدمی کا خون بہا دینا ہمارے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، سارے مل کر دے دیں گے. تو شیخ نجدی ابلیس نے یہ سن کر کہا کہ رائے تو بس یہی ہے، بس اسی پر عمل کر لو. چنانچہ پوری مجلس نے اسی کے حق میں رائے دی، اور یہ بھی طے ہو گیا کہ آج ہی کی رات میں اپنا یہ ناپاک منصوبہ پورا کر لیا جائے گا. مگر یہ بیوقوف اور جاہل انبیاء علیہ السلام کی غیبی طاقت کو کیا سمجھ سکتے تھے کہ اس طرف یہ ساری سازش تیار ہو رہی تھی، اور دوسری طرف حضرت جبرائیل امین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ ساری سازش بتلا دی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم بھی پہنچا دیا کہ آج ہی کی رات میں آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے جائیں، اپنے بستر پر آرام نہ کریں. ادھر مشورے کے مطابق، مشرکین مکہ کے مشورے کے مطابق، قریشی جو نوجوان تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آج کی رات وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آرام کریں، اور یہ بھی ساتھ فرما دیا کہ اگرچہ اس بستر پر سونے میں جان کا خطرہ ہے لیکن آپ محفوظ رہیں گے، دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور آپ کے بستر پر لیٹ گئے. مگر اب مشکل یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس محاصرے سے کیسے نکلیں. تو اللہ تعالیٰ جو ساری طاقتوں کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے ذریعے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کے درمیان میں سے تشریف لے جائیں، اور ایک مٹھی مٹی اٹھا کر وہ جو آپ کے بارے میں یہ ناپاک ارادہ لے کے کھڑے ہوئے تھے ان کے اوپر، ان کے سروں پر یہ مٹی بھی ڈالتے ہوئے جائیں. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آپ کے تشریف لے جانے کے بعد کوئی آدمی وہاں سے گزرا اور اس نے کہا تم لوگ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس ارادے سے کھڑے ہوئے. تو اس نے کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا. اس نے کہا کہ وہ تو جا بھی چکے اور تمہارے سروں پر مٹی بھی ڈال کے گئے. اب جو انہوں نے اپنے اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا تو بدلہ مٹی بھی پڑی ہوئی ہے. تصدیق ہو گئی کہ ہاں بھائی حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں سے جا چکے ہیں. پھر بھی انہوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا کہ بستر پہ کون ہے، تو سونے کے لیٹنے کے انداز سے سمجھ لیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں. تو یہ اپنے اس ناپاک منصوبے میں ناکام ہو گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت مدینہ منورہ تشریف لے گئے. ہجرت کا واقعہ آپ نے پڑھا بھی ہے، پھر انشاءاللہ کسی موقع پر آپ کو سنائیں گے. فی الحال اس آیت میں اتنا بیان کیا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وقت یاد دلایا گیا کہ وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے، جبکہ آپ کفار مکہ کے خلاف، آپ کے خلاف جو ہے وہ کفار مشرکین تدبیریں سوچ رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے بحفاظت وہاں سے نکالا. ان کے سارے ناپاک عزائم سازشیں خاک میں ملا دیں، اور آخر میں فرمایا واللہ خیر الماکرین. اس میں ایک بات میں آخر میں اور یہ عرض کر دیتا ہوں کہ مکر کے معنی تو حیلہ اور تدبیر کے ہیں،
یعنی ہیلا و تدبیر کے ذریعے سے اپنے مقابل شخص کو اس کے ارادے سے روک دیا جائے، اس کو مکر کہتے ہیں. اور کسی نیک مقصد کے لیے کیا جائے تو یہ مکر جو ہے وہ اچھا ہے، اور کسی برے مقصد سے کیا جائے تو یہ مذموم اور برا ہے. عمومی طور پر اردو میں مکر جو ہے وہ برے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے جب لفظ مکر استعمال کرتے ہیں تو اردو میں اس کا ترجمہ ہم تدبیر سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر کرنے والے ہیں. تو یہ معنی آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اور جب بھی یہ لفظ استعمال ہو تو اسی معنی میں اس لفظ کو استعمال کریں. آج کا سبق یہاں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.